اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دین کی معلومات اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ اہل علم سے پوچھئے، اگر آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ اہل علم سے پوچھئے۔ یہ آیت کریمہ کا ایک مفہوم ہے کہ اگر آپ دین نہیں جانتے ہیں، اگر آپ مسائل شریعہ سے واقف نہیں ہیں تو جو جانتے ہیں ان سے آپ پوچھئے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کی تلاوت آج ہم نے صرف اس لیے کی کہ ہم چلتے پھرتے کئی طرح کی چیزیں ہم نے سوسائٹی میں، سماج میں کئی باتیں ہم نے نوٹ کی، اور اس کے بعد ہم کو لگا کہ کچھ اس تعلق سے بھی باتیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، دین کی بہت ساری اہم اور ضروری باتیں ایسی ہیں کہ بہت عوام میں سے بہت سارے لوگ ان باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ حد تک اگر جانتے ہیں تو صرف وہ لوگ جو 5 وقتہ نمازی ہے، اور پھر جب اس میں اور وہ لوگ جو کہ جمعہ وغیرہ کے بیانات میں پہلے آتے ہیں، یا رمضان میں بیان ہوتا ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، یا ہفتہ واری کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے باہر سے کوئی کرتے ہیں، تو ان پروگراموں میں جو شرکت کرتے ہیں وہ لوگ کچھ حد تک دینی معلومات رکھتے تو ہیں، پر وہ عوام میں سے وہ لوگ جو نہ جمعہ بیان میں پہلے آتے ہیں، نہ عید بقرعید کے بیان میں پہلے آتے ہیں، نہ رمضان میں جو بیانات رکھے جاتے ہیں اس میں آتے ہیں، نہ وہ کسی طرح کی کسی مجلس یا محفل میں شرکت کرتے ہیں، ایسے لوگ دین کی بہت ضروری اور اہم باتوں سے دور ہے۔ بہت ضروری اور اہم باتوں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ صحیح بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ سارے لوگ ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں جو بالکل نہ وہ دین کبھی نہ مدرسے میں جا کر انہوں نے پڑھائی کی دین کی، نہ کبھی کسی عالم کی سنگت میں بیٹھ کے کچھ معلومات حاصل کی، نہ وہ جمعہ بیان میں شریک ہوتے ہیں، مطلب کسی طریقے سے کچھ نہیں۔ ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا، پلا بڑا، تھوڑا بڑا ہوا، کام دھندے پہ لگا، کام دھندا کیا، پھر ایسی ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح معنی میں، کیونکہ غسل اور وضو بہت معاملہ یہ ہے تو کچھ حد تک وہ جان جاتے ہیں، مگر نماز کے صحیح طریقے سے انسان واقف نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور بہت ایسے ہیں کہ الحمدللہ جانتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہے اور مسائل نماز سے واقف بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، لیکن کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو پتہ بھی نہیں کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز کے لیے کون کون سی ضروری باتیں ہیں، نماز میں ہم کو کس طرح کا کپڑا استعمال کرنا چاہیے، پہننا چاہیے، کون سا لباس پہننا چاہیے، ہم کو آستین موڑ کے رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، ہم کو ہماری پینٹ زیادہ نیچے تک ہو جائے تو ہم اس کی آستین کو موڑ سکتے کہ نہیں موڑ سکتے ہیں، پائچی کو موڑ سکتے کہ نہیں۔ ایسے بہت ساری باتیں ہیں کہ جن سے لوگ ناواقف ہے۔ ہفتے میں ایک دن بھی اگر نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی مسائل فقہیہ کے حساب سے اور شریعت کے حساب سے وہ بھی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ قبول ہونا نہیں ہونا تو وہ کسی کی نماز کی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پر یہ ہے کہ ظاہری شریعت کے اعتبار سے جو نماز صحیح ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے ناواقف ہے، نہ ہم جانتے ہیں نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، اگر جانتے نہیں ہو تو دین، اگر جانتے نہیں ہو تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھو، معلوم کرو، دین سیکھو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اب ان باتوں کے بعد اب ہم کئی باتوں پہ غور کرتے ہیں۔ نماز میں انسان آتا ہے تو کوئی سجدہ کرتا ہے تو صحیح سے سجدہ کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے، کوئی شخص رکوع کرتا ہے تو رکوع کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ جوان آدمی بھی رکوع کر رہا ہوگا تو اس طریقے سے ایسا لگے گا جیسے کم سے کم 90 سال تو عمر ہے، کہ صحیح سے نہ رکوع میں جھکتا ہے، نہ تسبیح پڑھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر سجدے میں جاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے 4-5 دن سے کہیں سفر کر کے آیا ہو اور پیدل چل کے آیا ہو کہیں سے، یعنی جان میں جان ہی نہیں ہے، نہ رکوع میں وہ خشوع، نہ سجدے میں، کہیں سے کہیں تک نہیں لگتا ہے کہ کوئی نوجوان آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ ایک تو شریعت سے ناواقفیت، اس کے بعد اب ناواقفیت اس لیے بھی، اور نماز میں خشوع اور خضوع اس لیے بھی نہیں کہ ان کو صحیح سجدہ کا طریقہ نہیں معلوم، نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، تشہد کیسے کیا جاتا ہے، تشہد کس چیز کا نام ہے۔ جب جانتے نہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دکھے تو عجیب غریب لگے آپ کو کہ نماز پڑھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف کیا ہے؟ دین سے دوری، دین سے غفلت۔ ظاہر سی بات ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کو دین کے بارے میں اچھی معلومات نہیں ہے، پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ جو ضروری معلومات ہے یاد رکھیے گا، یہ ہم لوگوں نے دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل صرف علماء کو جاننا فرض ہے۔ یہ بات غلط ہے، علماء کو نہیں، ہر مسلمان کو اتنا علم ہونا ضروری ہے
کہ جو روزمرہ کے مسائل ہے وہ خود ہی جان پائے کہ ہم جو کر رہے وہ صحیح کہ نہیں. مثال کے طور پر نماز کی کچھ حد تک مسائل جو فرائض ہے، جو واجبات ہے، جو نماز کے کچھ مسائل ہے، روزے کے ہے، زکات کے ہے، جبکہ وہ زکات دینے لائق ہو جائے. اگر اس پر حج فرض ہو جا رہا ہے تو پھر حج کے مسائل بھی ان کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں. اگر حج فرض نہیں ہے تو حج کے مسائل ابھی فرض نہیں ہے، لیکن نماز ہے، طہارت ہے، روزہ ہے، یہ تو 10 سال عمر ہونے سے پہلے انسان کو ان مسائل کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے. انسان جب بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے ان مسائل سے واقف ہونا انسان کے اوپر، ہر انسان پر علیحدہ فرض ہے، فرض عین ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء جان جائے تو کافی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ وہ علوم ہے کہ جو سب کو جاننا ضروری ہے. ہر انسان کو انفرادی طور پر، پرسنلی طور پر ہر انسان کو کچھ مسائل کا جاننا ضروری ہے. نماز ہے، روزہ ہے، آپ کے وضو اور غسل ہے، یہ ان مسائل سے ہر انسان کو واقف ہونا ضروری ہے. یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والد کے، اپنے خاندان میں کسی فرد کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ خود پڑھا پائے، اتنا علم ہونا ضروری ہے. مگر بتائیے ہمارے کس مسلمان کو، کیا سب کو اتنا علم آتا ہے؟ نہیں آتا. پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کے لیے اگر ہم کوئی تیاری بھی کریں، اگر ہم کوئی طریقہ بھی اپنائیں، کچھ اگر سسٹم بھی ہم بنائیں کہ ہم اب اس سسٹم سے چلنا چاہتے ہیں، تو کچھ ہی لوگ ہوں گے. کون لوگ ہمارے ساتھ دیں گے؟ وہی جو 5 وقتہ نماز میں شریک ہوتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ وضو کیا ہے، جن کو پتا ہے کہ غسل کیا ہے، جن کو پتا ہے کہ نماز کیا ہے، پھر وہی ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن جن کو بتانے کے لیے ہم طریقہ اپنائیں گے، کوئی اقدامات کریں گے کہ ہم چلو کوئی ہفتہ واری پروگرام کا کریں گے، یا مہینے میں 1 دن رکھیں گے، یا کسی دن ہم لوگوں کو بلائیں گے، 4 گھنٹہ نوجوانوں کو رکھیں گے، پھر اس میں ہم کو کوئی نہیں ملے گا. کون ملے گا؟ وہ نوجوان ملے گا جو نماز کے لیے آتا ہے، جن کو نماز کے طریقے معلوم ہے. پھر ان کو بتانا کہاں ہے؟ اور بتانا ان کو ہے جن کو نہیں آتا، وہ تو ملیں گے نہیں آپ کو. تو یہ بڑا عالم ہے. یہ صرف نماز روزہ اس سے متعلق تھی، اور بھی کئی ایسی ضروری بات ہے کہ انسان کو بچپن سے ہی جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، سب سے زیادہ جو ہمارے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ عقائد کی معلومات، کہ ہم یہ جان پائے کہ اللہ کے ایک ہونے کا کیا مطلب ہے، اللہ کے لیے ہم کس طریقے سے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، کون سے الفاظ کا استعمال ہم نہیں کر سکتے ہیں، رسول اللہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کی سیرت میں سے کچھ باتیں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. انبیاء کرام پر، مرسلین اعظام پر، کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، ہم مسلمان ہیں کیا مطلب ہے. اللہ تبارک و اگر کوئی پوچھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس پر کیا دلیل ہے، اس کائنات کا کوئی رب بھی ہے، کوئی خالق بھی ہے، تو ہم آسان سی بات بھی نہیں بتا سکتے ہیں. آسان سی بات بھی کیوں؟ چونکہ ہم دین سے قریب ہی نہیں ہو رہے ہیں، ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. ہم نے مسلمانوں کو دیکھا کہ ایسے ایسے الفاظ اللہ کے لیے استعمال کرتے جو ان کو معلوم نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ الفاظ یا تو ممنوع ہے یا ناجائز ہے، کچھ تو ہوا ہے جو کفر ہے. ہم وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا یہ ممنوع ہے. بہت سارے مسلمان نہیں جانتے، کہہ ڈالتے ہیں یہ ممنوع ہے، نہیں کہہ سکتے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ میاں کا لفظ کئی معنی پہ بولا جاتا ہے، کئی مواقع پہ. مثال کے طور پر میاں شوہر کو بھی کہا جاتا ہے، میاں بیوی، صحیح ہے. میاں برادری کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے، یہ میاں بھائی ہے، بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ اسی طریقے سے کچھ علاقوں میں میاں سالے کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی بیوی کے بھائی کو بھی کہا جاتا ہے. تو دیکھیے الگ الگ معنی ہے. کچھ اور بھی معنی ہیں جو بالکل یہاں بولنا مناسب نہیں لگتا ہے. ایک غلط معنی بھی ہے میاں کا. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ اب وہ لفظ جس کے کئی معنی ہو، کچھ اچھے بھی ہو کچھ برے بھی ہو، ایسے الفاظ کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کی جناب میں، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں جائز نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر بہت بھدا معنی ہے، جائز کم سے کم ناجائز ہے. تو یہ اللہ میاں کا لفظ استعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ممنوع ہے. لیکن بہت سارے مسلمان دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں، ان کو پتا بھی نہیں کہ یہ منع ہے بھی کہ نہیں ہے. ایک چیز بتائیے نا، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بارے میں کون سا لفظ ہم بول سکتے نہیں بول سکتے، ہم کو یہ نہیں معلوم ہے. ایک لفظ. دوسرا لفظ ہے اوپر والا کا. کوئی بھی آدمی بول لیتا ہے اللہ کو اوپر والا کہنا، لیکن آج تک کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم جانے کہ یہ ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں. سوال یہ نہیں کہ ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا نہیں بتا پا رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کم سے کم کبھی آپ خود سے بھی تو کچھ آپ ہم کو کہیں کہ ہم اس پہ بول پائے کہ عوام میں کیا چل رہا ہے، تو ہم اس اعتبار سے آپ کے سامنے بات رکھیں. ہم اپنے سے کتنی باتوں کو نوٹ کریں گے اور بتائیں گے. اگر ہم کو پتا چلے کہ عوام میں ایسا ایسا بھی ہے تو ہم بولیں گے. لیکن یہ پہل آپ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے کہ نہیں، سماج میں یہ ہو رہا ہے تو اس پہ بھی کچھ بیان ہونا چاہیے. کہ ایسا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے اشارے کرتے ہیں. اوپر والا کا لفظ استعمال کرنا، آپ یہ مسئلہ جان لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا، یہ کہنا ایک اعتبار سے اس کا حقیقی معنی اگر لے لیں گے اوپر والا، تو وہ کفر تک آتا ہے.
यानी ऊपर वाला से मुराद जो ऊपर है। जहां आपने ऊपर वाला कहा, ये हालांकि कोई मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला को इस एतबार से ऊपर वाला नहीं कहता कि अल्लाह ऊपर है, क्योंकि अल्लाह के लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह के लिए मकान और जिस्म साबित करना हो जाएगा जो कि बिल्कुल ममनू है, मुहाल है, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व ताला के लिए जिस्म जिस्मानियत का कायल होना ये नाजायज और हराम, ये कुफरी अकीदा है। तो अल्लाह तबारक व ताला को कोई मुसलमान अगर ऊपर वाला कहता है तो इस मुनासिबत से नहीं कि अल्लाह ऊपर है, बल्कि इस मुनासिबत से कहता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। इस एतबार से एक तावील की जाती है। इसीलिए अगर कोई ये लफ्ज इस्तेमाल करे तो कम से कम नाजायज और हराम है। और अगर हकीकी माना के एतबार से कोई अगर अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहता है तो कुफ्र भी हो सकता है। उलमा ने कुफ्र भी लिखा है। हकीकी माना के एतबार से एकदम कुफ्र है कि अल्लाह को इस एतबार से कोई अगर ऊपर वाला कहे और मुराद ये ले कि अल्लाह ऊपर बैठा है माज़अल्लाह, तो ये कुफ्र है। और अगर सिर्फ इस एतबार से कि अल्लाह की बुजुर्गी के एतबार से, अल्लाह की बड़ाई के एतबार से ऊपर वाला कह दिया, तो फिर भी इसमें एहतमाल है, ये ऐसा लफ्ज है जिसमें तावील करना पड़ रहा है कि ऊपर वाले से मुराद क्या है। तो इसीलिए वो लफ्ज के जिसको बोलने के बाद तावील की जरूरत आए कि भाई आपने ये कहा, आपका क्या मतलब है, ये आपने क्यों कहा। अगर क्यों और क्यों कहा, कैसे बोला आपने, क्यों बोला आपने, अगर कोई ऐसा लफ्ज आ रहा है कि जिसमें सवाल करना पड़ रहा है, साहिल को पूछना पड़ रहा है कायल को कि भाई आपने ये कहा तो क्यों कहा, अगर कोई ऐसा लफ्ज अगर अल्लाह के लिए कहे तो ऐसा लफ्ज कहना अल्लाह के लिए नाजायज और हराम है कम से कम। यानी ऐसा लफ्ज के जो अल्लाह के लिए कहे तो उसके बाद सामने वालों को, मुसलमान हो तो उसको पूछना पड़े आपने ये लफ्ज क्यों कहा, यानी उसको मुनासिब ना लगे पूछना पड़े, तो ऐसा लफ्ज अल्लाह की जनाब में, अल्लाह की शान में मुनासिब नहीं है, ये नाजायज और हराम है। ऊपर वाला भी कहना आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे मुसलमान भाई। अब सबसे ज्यादा सोचने की बात यह है कि वो पता भी नहीं चलेगा कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ आपसी बोलचाल की वजह से हमारा ईमान भी जा सकता है। देखिए, और ये क्यों, सिर्फ ला इल्मी की वजह से। याद रखिए, ईमान और कुफ्र के मसाइल को जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो तिजारत करता हो, वो बिजनेस करता हो, वो कुछ भी काम करता हो, वो पढ़ाई लिखाई करता हो, स्कूल कॉलेज करता हो, वो कोई धंधा पानी करता हो, वो खेती बाड़ी करता हो, काम कुछ भी करता हो, वो मुसलमान है। ईमान और कुफ्र को जानना हर मुसलमान पर अलाहिदा इनफरादी तौर पर, पर्सनली तौर पर हर मुसलमान को जानना फर्ज है। हर मुसलमान को, वो चाहे कैसा भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, उसकी जबान कौन सी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर मुसलमान को, वो स्कूल में पढ़ता हो, बड़े घर का हो, गरीब घर का हो, अमीर घर का हो, गोरा हो, काला हो, कैसा भी मुसलमान को, मुसलमान है अगर, तो मुसलमान होने के नाते इस्लाम और कुफ्र, ईमान और कुफ्र की जानकारी हर मुसलमान पर अलग-अलग फर्ज है, पर्सनली फर्ज है। ये नहीं कि हमारे इमाम साहब जानते हैं बस बहुत है, ऐसा नहीं है। खाली आपके इमाम साहब को जन्नत का मामला नहीं है, आपको भी जाना है कि नहीं, आपको भी आखिरत की फिक्र है कि नहीं। मुसलमान सिर्फ आपके इमाम साहब नहीं है, आप भी मुसलमान है। तो मुसलमान होने के नाते आपको भी ईमान और कुफ्र के मसाइल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके ऊपर भी ये फर्ज है। एक दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, खास करके अगर इंग्लिश की तरफ ज्यादा ध्यान चला गया है तो वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम अब अल्लाह लफ्ज नहीं बोलते, आप उसके लिए गॉड का इस्तेमाल करते हैं, या कोई किसी तरीके से किसी के बहकावे में आकर या किसी को खुश करने के लिए ईश्वर का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल करे। ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल करना ममनू है। वो ममनू क्यों है? वो इसलिए ममनू है कि ईश्वर का लफ्ज ये हिंदुओं के साथ खास है, ये हिंदुओं की खास पहचान है कि वो खुदा को, वो अल्लाह को ईश्वर कहा करते हैं हिंदू लोग। तो वो चूंकि हिंदुओं की अलामत है, हिंदुओं की खास पहचान है, शियार है, हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए हमारी ये कहना ये जायज नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला को गॉड कहना जो कि अंग्रेजी लफ्ज है, ये ईसाइयों की पहचान है, ये ईसाइयों की अलामत है। अगर कोई बोले तो ये खट से दिमाग में ये आएगा कि ये ईसाई है शायद, इसीलिए गॉड का इस्तेमाल करता है। तो ये लफ्ज भी अल्लाह की शान में इस्तेमाल करना मना है, क्योंकि ये ईसाइयों का शियार है, ये खास है, ये अलामत है। लेकिन बताइए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेज में जिनको दीन से बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, ना इल्म, ना कोई उलमा से ताल्लुक होता है, बिल्कुल बाहर रहते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं, हॉस्टल में जिंदगी गुजारते हैं, जब से पैदा हुआ है, जब से होश संभाला है, तब से लेकर हॉस्टल में उधर ही डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। अब वो इस्तेमाल क्या करता है? गॉड और ईश्वर अल्लाह के लिए। अब ये इस्तेमाल कर नहीं सकते आप, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है, बताया नहीं किसी ने, ना किसी ने पूछा, ना किसी से पूछने की कोशिश की। तो ये लफ्ज ईश्वर या गॉड का इस्तेमाल करना ये भी अल्लाह ताला के लिए मुनासिब नहीं है, मना है। ये अकायद है, इसके बारे में हर मुसलमान को बचपन से ही जानना बहुत जरूरी है कि हम अल्लाह की शान में क्या बोल सकते क्या नहीं। कम से कम इंसान का बेअमल होना अलग है, लेकिन बेईमान होना तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ना। ये कितनी बड़ी हमारे लिए बदनसीबी की बात है कि हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज है हम बोलते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए।
ایک چیز بتائیے کہ آپ دنیا جہان میں مارے جا رہے ہیں مسلمان، پیٹے جا رہے ہیں مسلمان، پریشان ہے مسلمان، آج مسلمان کو ترچھی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے، آج مسلمان کی ایک الگ شخصیت بنا دی گئی ہے، صرف اس لیے نا کہ آپ کے پاس ایمان جیسی دولت ہے، وہ دولت بھی آپ اپنے ہاتھ سے ہی ختم کر دو گے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ایک تو آپ کی دولت کو ختم کرنے کے لیے ایمان جو آپ کے پاس دولت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے تو پوری دنیا ایڑی چوٹی کی زور لگا چکی ہے، اور وہ ان کے حملے سے آپ کو کافی نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے بھی اپنے اوپر حملہ کر رہے ہو اپنے ایمان اور عقیدے پر. تو یہ الفاظ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا، خاص کر کے رمضان وغیرہ کے معاملے میں کوئی آدمی بہت زیادہ سیدھا سادہ ہو، دھڑلے سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی روزہ نہیں رکھے، نہیں تو اللہ سے نہیں ڈرنا تو انسان سے کیا ڈرنا. اسلام کا قانون ہے الامن من اللہ کفر، اللہ سے بے خوف ہونا کفر ہے، اور آپ نے ابھی کیا کہا؟ جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو انسان سے کیا ڈرنا. تو یہ کہ انسان کا کیا ڈرنا جب اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ کہنا کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، یہ کفر ہے. اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے آپ؟ اللہ سے ڈرنا فرض ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ. اللہ سے بے امن ہو جانا، بے خوف ہو جانا، یہ کفر ہے. مگر معلوم ہی نہیں ہے، لوگ بولتے کہ نہیں. آپ لوگ کبھی سنے ایسا؟ مطلب کوئی آدمی سیدھا سادہ ایسے وہ روزہ نہیں رکھا ہے تو وہ بول دیتا ہے کہ نہیں اللہ سے نہیں ڈر تو ہم نے روزہ نہیں رکھا. جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو انسان سے کیا ڈرنا؟ اللہ سے نہیں ڈرنا فقہ کا قاعدہ ہے، اسلام کا قانون ہے الامن من اللہ کفر. اللہ سے بے خوف ہو جانا، پرامن ہو جانا، یعنی اللہ کا خوف نہ ہونا اپنے اندر، اللہ سے بے خوف اور نڈر ہو جانا، یہ کفر ہے. اور یہ مسلمان بولتے ہیں، اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہلکی بات ہے. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی ہم بہت سچے آدمی ہیں، روزہ بھلے نہیں رکھے لیکن بولتے سچ ہے. آدمی کو تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم سچ بول رہے ہیں. آپ سچ نہیں بول رہے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر رہے ہیں. یہ سچ صرف بولنا نہیں ہے. آپ سچ بولنا، آپ یہ بھی بول سکتے تھے کہ ہم نے نہیں رکھا، لیکن یہ کہنا کہ جب اللہ سے نہیں ڈرتے، یہاں بات غلط ہو جاتی ہے. ایمان آپ کا یہاں برباد ہوتا ہے. وہ آپ کا سچ بولنا صحیح ہے، لیکن یہ سچ بولنا تھوڑی ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. اس سچ میں آپ کے لیے خرابی ہے. آپ اللہ سے ڈرنا فرض ہے. آپ نہیں ڈریں گے تو ایمان کا مسئلہ آ جائے گا بیچ میں. تو اللہ سے نیڈر ہونا یہ کفر ہے. ایک چیز یہ. اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بھی کئی ایسے الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہم راہ چلتے کسی کو ہم نے سن لیا یا کہیں ہم نے پڑھا، کسی نے پوچھا تو وہ باتیں ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بولی جا رہی ہوں گی، پر ہم کو نہیں معلوم. وہ تو جب لوگ بولیں گے، کبھی سنیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ بولنا اللہ کی شان میں یا رسول اللہ کی شان میں یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے. ہم ایک بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ آپ کہتے ہو کہ اللہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے، تو آخر یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر وہ پوچھنے والا مسلمان نہیں ہے تو کیا آپ کہو گے کہ قرآن میں لکھا ہے تو وہ مانے گا؟ وہ قرآن مانتا تو مسلمان نہیں ہوتا. آپ کہو گے اللہ ایک ہے، قرآن میں قل هو اللہ احد، آپ اگر ایسے کہو گے اس کے سامنے تو وہ مانے گا. وہ اگر مسلمان نہیں تو وہ کہاں سے مانے گا؟ وہ قرآن مانتا تو مسلمان نہیں ہوتا. تو آپ کی قرآنی دلیل اس میں چلنے والی نہیں ہے. قرآن بے شک دلیل ہے، ہر چیز کے لیے قرآن دلیل ہے، مگر یہ کہ وہ مانے گا نہیں نا، چونکہ وہ قرآن نہیں مانتا ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ، آپ کا مناظرہ ہوتا ہے ایک دہریہ سے. دہریہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ناستک، یعنی وہ دہریہ ناستک اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو، یعنی جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کوئی پروردگار نہیں، کوئی خالق نہیں کائنات کا. اس سے مناظرہ ہوا. ظاہر سی بات ہے، اب اس کو قرآن سے حدیث سے دلیل دو گے تو وہ مانے گا نہیں نا. وہ قرآن حدیث کو مانتا تھوڑی ہے کہ وہ مانے گا. وہ تو مسلمان مانے نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، پر وہ دہریہ ہے تو وہ کہاں سے مانے گا؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناظرے کا جب میں بہت مختصر، چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، میں ایک بات کہہ کے بہت مختصر، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دہریہ سے مناظرے کا وقت طے کیا، جگہ طے کی، تاریخ، تینوں چیزیں. لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چونکہ ظاہر سی بات ہے مناظرہ ہوتا ہے تو اس میں دوست دشمن اپنے پرائے سب شریک ہوتے ہیں، دونوں طرف سے لوگ آتے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر کے وقت سے بہت لیٹ پہنچے، بہت لیٹ، یعنی اس طرح لیٹ کہ اب وہاں سے لوگ گویا کے مناظرے سے واپس آنے والے تھے کہ کوئی امام اعظم آنے والے نہیں ہے، وہ وعدہ خلافی کر گئے، ان کا مذہب سچ نہیں ہے، وہ آنے والے نہیں ہے، چلو اب یہ میٹنگ یہاں سے ختم کرو، اب کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. ایسی کنڈیشن پر آ گئے تھے. اچانک امام اعظم آتے ہیں اور دہریہ آتے ہی فوراً یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے جو تاریخ دی تھی وہ تاریخ بھی ٹھیک، جگہ بھی ٹھیک، پر لیٹ کیوں ہو گئے آپ؟ تو امام اعظم نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب غریب واقعہ دیکھا. مناظرہ یہ مناظرہ ہی ہے، ایک عجیب غریب واقعہ دیکھا. کیا دیکھا آپ نے واقعہ؟ کہا میں ایک سمندر کے کنارے سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹا، اس کی تختیاں بنی، پھر اس سے کشتی بنی، پھر وہ کشتی لوگوں کو خود دریا سمندر پار کرنے لگی، وہ کشتی پیسہ وصول کرنے لگی خود بخود، درخت اتنا کچھ ہوا. تو دہریہ اور سارے لوگ ہنس پڑے.
जो दहरिया के फेवर में थे वो सब कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दरख्त खुद ब खुद कटे भी, उसकी तख्तियां भी बने, कश्ती भी बन जाए, वो सवारी को इस किनारे से उस किनारे पार भी कराए और किराया भी ले। आखिर ये दरख्त ऐसा कैसे कर सकता है, ये कश्ती इस तरह कैसे करेगी? नहीं, कोई तो मल्ला होगा, कोई कश्ती चलाने वाला होगा, कोई बनाने वाला होगा, ऐसे कैसे? इमाम आजम ने कहा कि तुम मानते हो ना कि नहीं हो सकता? सब ने कहा कि हाँ, दहरिया ने भी कहा कि हाँ नहीं हो सकता है। फिर इमाम आजम ने फरमाया कि ये छोटी सी कश्ती जिसमें 100-150 आदमी आते हैं, अगर ये खुद नहीं चल सकती, नहीं बन सकती, तो ये पूरी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये हवा, ये पानी, ये जो पूरी कायनात है, ये इंसान है, जानवर, ये 18,000 मखलूक है, तुमको क्या लगता है ये खुद ब खुद वजूद में आ गई? ये मखलूक, ये पूरी कायनात खुद ब खुद बन गई? अगर ये कश्ती खुद नहीं बन सकती है तो ये कायनात कैसे खुद बन गई? ये कैसे खुद चल रही है? पता चला कि अगर कश्ती का कोई बनाने वाला होना चाहिए तो इस कायनात का भी कोई बनाने वाला होना चाहिए। मगर सवाल ये कि हम जानते नहीं, हम पढ़ना नहीं सुनते, तो मुनाजरा हार जाता है। वो जितने दहरिया लोग थे, जितने नास्तिक लोग थे, जितने वो लोग थे जिनका अकीदा था कि कोई खुदा नहीं, इस कायनात का कोई बनाने वाला नहीं, वो सब ईमान लेकर आते हैं, क्योंकि सबको समझ में आ गया। वहां कुरान से दलाइल देंगे तो नहीं मानेंगे ना, वो कुरान थोड़ी मानता है। वो कुरान को मानता तो वो आपसे मुनाजरा करने थोड़ी आता। वो ना कुरान को मानता है ना हदीस को। वहां वैसी दलील चाहिए जिससे कि उसको अकल में आ जाए। लेकिन हम दीन पढ़ना चाहते हैं ना सीखना चाहते हैं। हमको और भी बहुत सारी बातें आइंदा जुमा आपसे करनी है, इसीलिए अल्लाह के वास्ते ये खत्म करिए कि मुसलमानों के घर पैदा हुए, आज पैदा हुए, उसके बाद वही परवरिश हुए, पले बढ़े, कुछ खाए पे, तिजारत किए, खा पी के फिर दुनिया से चले गए। ये कोई जिंदगी नहीं है। आप मुसलमान हैं, आप इस्लामिक तरीके से जिंदगी गुजारिए, मगर जाहिर सी बात है कि आप गुजारेंगे कैसे जब तक जानेंगे नहीं। जानने के लिए हम कुछ भी सिस्टम बनाएंगे। अपना मदरसा इंशाल्लाह बन रहा है तो उसमें हम कुछ भी सिस्टम करेंगे, महीनावारी ही सिस्टम करेंगे, या कभी स्कूल वगैरह के छुट्टियों के वक्त में हम बुजुर्गों को भी लेंगे, नौजवानों को भी लेंगे, हम औरतों के लिए भी औरत से इस तरीके से प्रोग्राम वगैरह रखवा कर कुछ ना कुछ करेंगे। मगर यह है कि इस तरीके से प्रोग्राम हो तो उसमें शिरकत जरूर करिए कि जिससे आप जरूरी बातें जान जाए। अगर आप मदरसा नहीं जा रहे, आप मदरसे में नहीं पढ़ रहे, तो कम से कम इसके जरिए आप जो दीन की जरूरी मालूमात है वो हासिल कर ले। इसीलिए अपनी आखिरत अगर बनानी हो, आप मुसलमान है, इतनी सारी चीजें सह रहे दुनिया में बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर एक चीज और बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ी और तकलीफ उठा के दीन भी सीख लीजिए। आप दीन के एतबार से जिंदगी गुजारिए ताकि आपकी आखिरत अच्छी हो जाए। बोलने में लज्जिश हुई इस्तिगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। एक ऐलान समाप्त करें कि गांडे बाबा का 19 जुलाई को